بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 155 کی تفسیر میں آپ حضرات نے یہ بات سن لی تھی کہ جو یہودی تھے ان کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں اور ایسے گناہ جن کی وجہ سے دنیا میں ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، تو اللہ کریم نے ان کی یہ بیماریاں قرآن مجید میں بیان کی تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو ان سے بچائیں تاکہ دنیا میں ان پہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ تو اب یہ تقریباً آپ حضرات نے سن لی تھیں، 1 2 3 کا ذکر ہو گیا۔ اب نمبر 4 یہ ہے کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے جی ہمارے دل غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے یہودی مذہب کے علاوہ اور کوئی مذہب کسی کی سمجھ نہیں آتی، تو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور دین کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا ان کا حق بات کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ضدی تھے۔ کیا تھے؟ حق سمجھ بھی آ گیا، پتہ بھی تھا کہ حق بات یہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں انسان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، تو یہودی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے اور ان کو یعنی کہ پوری پہچان تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ضد میں آ گئے اور ضد میں آ کے انہوں نے حق بات کا انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید جرم یہ کیا کہ جو آسمانی کتابیں تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ مثلا حضور پاک علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بالکل سیدھے نہیں ہوں گے، نہ بالکل گنگریالے ہوں گے، بلکہ اس میں کچھ گنگریالا پن ہوگا، کچھ مڑے ہوئے ہوں گے آپ کے سر مبارک کے بال، تو انہوں نے اس میں وہ لفظ مٹا کے لکھ دیا کہ وہ بال جو ہے نا بالکل سیدھے ہوں گے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضد اور مخالفت میں آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں ان کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے ضد کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب ان کے دلوں پر مور لگ گئی۔ ان کے دلوں پر کیا لگ گئی؟ مور لگ گئی۔ اب وہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، کسی ایک بات کو مان لیا، 2 باتوں کو مان لیا، 3 کو مان لیا، لیکن زیادہ تر چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ادھورا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ بھئی اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، یا ان کے کانوں پر مور لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو کئی لوگ بیچارے جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں جی پھر اس میں ان کا کیا جرم ہے، اللہ نے جب لگا دی تو ٹھیک ہے، تو وہ تو بے بس ہوئے نا۔ تو حالانکہ جتنے بھی اس طرھ کی آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے دلوں پر مور لگنی ہے، ان کے کانوں پر مور لگنی ہے، اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندھا دھند مور لگائی ہے۔ نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ چونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قصور کے ان پر مور لگا دی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ان پر مور لگنی ہے، کیونکہ جب بندہ کسی چیز کے بارے میں ضد کر جاتا ہے نا کہ میں نے اس کو نہیں ماننا، تو پھر ظاہر بات ہے بندہ اس بات کو اگرچہ وہ سچی بھی ہو اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی امید ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی انشاءاللہ کوئی جب آیت آئے گی تقدیر کے حوالے سے تو اس میں انشاءاللہ تفصیلی ہم اس پر بحث کریں گے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب بندے کو حق بات سمجھ آ جائے تو اس کے قبول کرنے میں بندے کو آر نہیں کرنی چاہیے، اور حق بات قبول کرنے سے رکنا نہیں چاہیے جب سمجھ آ جائے سچی بات ہے، حق بات ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یار فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی ظالم ہے جی، لیکن پھر بھی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب پوچھا جائے کیوں ساتھ دیتے ہیں؟ وہ یار میرے تعلق ہے، میرا واسطہ ہے، میری برادری ہے، میری پارٹی کا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہم سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھئی مفہوم ہے جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہو نا تو اس کی حمایت کرے یا کسی حوالے سے بھی، تو وہ بھی قیامت والے دن اسی عذاب کے اندر گرفتار ہوگا جس کے اندر وہ ظالم گرفتار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو دنیا میں کئی دفعہ ایسے ہم نے دیکھے ہیں معاملات، آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بعض اوقات ایک آدمی غلط ہوتا ہے، ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ 2 نمبر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ جب کہا جائے یار آپ کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یار میری برادری ہے، یار میرا دوست ہے، اور میری پارٹی کا ہے۔ تو حق بات کا ساتھ دینا چاہیے۔ کس کا ساتھ دینا چاہیے جی؟ حق بات کا ساتھ۔
بالکل ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے. دین کے اندر بھی جب پتہ چل جائے یار یہ عقیدہ صحیح ہے یا یہ عمل صحیح ہے تو وہاں پر بندے کو ضد نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, قبول کر لے یار یہ عقیدہ صحیح ہے اللہ کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جی صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں, یا اسی طرح آخرت کے بارے میں. جب پتہ چل جائے نا یہ صحیح عقیدہ ہے تو اس کو قبول کرے. اس کو یہ نہ کہ میرے باپ دادا تو ایسے تھے, میرے پیو دادا تو اس عقیدے پر تھے, وہ تو ایسے کرتے تھے, وہ تو ایسے کرتے تھے, تو پیو دادا کی بات پھر نہ کرے. پھر یہ دیکھے یار صحیح مسئلہ یہ ہے, صحیح عقیدہ یہ ہے, صحیح عمل یہ ہے, پھر بس اس کے اوپر قائم ہو جائے. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے عقیدے کے بات ہو تب بھی, عمل کی بات ہو تب بھی. کئی دفعہ ایک عمل بندے کو سمجھ آ جاتا ہے یار یہ صحیح عمل ہے, لیکن بندہ ضدی ہوتا ہے, نہیں مانتا, ضدی ہوتا ہے, اور بعض اوقات پھر علماء کے بات میں ٹھکرا دیتا ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہ مانو, لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو علاج بتائیں اور آپ پرہیز نہ کریں تو آپ نے موت کے منہ میں جانا ہے ایک دن, ایسے ہی ہے نا. تو جب علماء کی نہیں مانے پھر جہنم کے اندر جانا ہے, نہیں سمجھے؟ تو عمل بھی جب صحیح پتہ چل جائے کہ یار یہ عمل صحیح ہے تو اس پر بندہ ضد نہ کرے. اب دیکھو یہودوں نے سارے نے ضد کی تو ان پر طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عذاب آئے. تو ضدی آدمی جو ہوتا ہے نا میرے بھائیوں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ کی سمجھ عطا فرما اور حق کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما, اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمیں جھوٹ کی بھی سمجھ عطا فرما اور جھوٹ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. کبھی بندے کو حق سمجھ آ جاتا ہے لیکن بندہ حق قبول نہیں کرتا, اس لیے دعا میں دوسرا یہ اللہ میں حق قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. کبھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ ہے لیکن جھوٹ سے بندہ بچتا نہیں ہے, تو ساتھ دعا میں یہ بھی سکھایا اللہ جھوٹ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. تو یہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. سچی بات, حق بات, عقیدہ ہو, عمل ہو, دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, حق بات کی اتباع کرنی چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے, ضد نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا کہ پانچواں جرم ان کا یہ تھا کہ وہ بھی کفرہم, انہوں نے اللہ کے نبی پیغمبروں کا بھی انکار کیا. ٹھیک ہے, مثلا حضرت یہودی جو تھے نا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہودیوں کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ کفر کرتے, ان کی نبوت کا انکار کر دیتے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہوگا کہ جو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اللہ کے برحق سچ نبی ہیں, جتنے بھی سچے نبی ہیں, ان سب پر ایمان لائے, ان سب پر. کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن مجید یہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ بھی یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا تو وہ کافر بن گئے. لہٰذا مسلمان وہی ہوگا جو اللہ کے جتنے بھی نبی پیغمبر گزرے ہیں نا, تو ان کا کیا کرے, ان پر ایمان لائے اور یہ مانے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. ہاں اس پر پہلے بات ہو گئی کہ بھئی ایمان لانے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے, سب پر ایمان لانے. ہاں اتباع میں فرق ہے, پیروی کرنے میں فرق ہے, بات ماننے میں فرق ہے. اب تا قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی, کسی اور نبی کی اتباع نہیں ہوگی. کسی اور نبی کی شریعت پر چلنا جائز نہیں, کیونکہ کسی نبی کی شریعت دنیا میں موجود بھی نہیں. جتنے انبیاء تھے اپنے وقت میں آئے, دعوت تبلیغ کا کام کیا, لوگوں کو سمجھایا, اللہ کا پیغام سنایا. جب وہ دنیا سے جاتے تو ان کی شریعت بھی ساتھ ہی چلی جاتی. اس وقت دنیا میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود ہے, نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود ہے. جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں وہ بھی لوگوں نے بدل دیں, اس سے آیتیں نکال کے اپنی طرف سے باتیں شامل کر دیں. اب پوری دنیا میں جو بائبل چھپتی ہے تو وہ ایک نہیں ہوتی, مختلف ہوتی ہیں. قرآن مجید پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے, الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. لیکن جو بائبل ہے جو انہوں نے اکٹھی کر دی ہے تورات اور انجیل کو, تو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان میں وہ اور ہوگا, انڈیا کے اندر اور ہوگا, امریکہ میں اور ہوگا, بنگلہ دیش میں اور ہوگا. دنیا کے ہر ملک کے اندر وہ جو بائبل چھپتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے, لیکن قرآن مجید پوری دنیا میں الحمدللہ ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ چونکہ شریعتیں باقی بھی نہیں ہیں, اور اگر بالفرض باقی ہوں بھی تو ان پر عمل جائز نہیں. عمل اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اسی پر عمل ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے جو نمبر 5 کے اندر آ رہا ہے, تو نمبر 6 کے اندر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے مریم سلام اللہ علیہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی, نیک خاتون تھی, ان پر انہوں نے تہمتیں لگائیں. کیا لگائیں؟ اب میں تھوڑی سی اس کے آپ کو وضاحت سناؤں تاکہ
بات سمجھ آئے، پھر تفصیلی انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ حضرت مریم کون ہے؟ ان کے والد تھے حضرت عمران، اور وہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، مسجد اقصیٰ کے امام تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ تو جب یہ پیدا ہوئیں تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے نا، میں اس کو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مطلب ہے کہ وہ بڑا ہو کر آپ کے گھر کی خدمت کرے، صفائی کرے، مسجد میں امامت کرائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، جی مطلب لوگوں کو دین سکھائے۔ تو انہوں نے یہ منت مانی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والدہ نے۔ تو جب ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو یہ حضرت مریم پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی۔ تو حضرت مریم کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی، بیٹا ہو گیا، یہ تو بیٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، تو اگر بیٹا ہوتا تو وہ مقام میں اس سے بڑا نہ ہوتا، اس جیسا نہ ہوتا۔ یہ جو بچی ہے نا بڑی شان والی ہوگی، بڑے مقام والی ہوگی، تو اگر بیٹا ہوتا تو اس جیسا نہ ہوتا۔ پھر اللہ کی شان کے مریم سلام اللہ علیہ ان کو ان کی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کو بڑا کیا کہ عام بچے جتنے سالوں کے اندر بڑے ہوتے ہیں تو مریم سلام اللہ علیہ 1 مہینے کے اندر اس سے بڑی ہو رہی تھی، ہیں جی۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ منت مانی ہوئی تھی تو اس زمانے میں اس طرح کی منت ماننا جائز تھا، تو وہ بچے کو بالکل وقف کر دیتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو وہاں مسجد اقصیٰ تھے ان کے والد تو فوت ہو گئے تھے، حضرت عمران فوت ہو گئے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ بھئی ان لوگوں نے وہاں پر یہ کہا کہ بھی اس بچی کو کون اپنے پرورش میں لے گا، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں کافی مجاور تھے جو وہیں پر رہتے تھے، مسجد اقصیٰ میں انہوں نے کمرے بنے ہوئے تھے تو وہاں پر اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچی میری پرورش میں ہے، میں اس کی پرورش کروں۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا، ہر ایک آتا تھا کہ میرے پاس آئے میرے پاس آئے، تو انہوں نے کہا چلو یار قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کس طرح کریں گے کہ اپنے اپنے قلم جس سے لکھتے تھے نا وہ نہر کی مخالف سمت میں ڈالیں گے، جس کا مخالف سمت میں چل جائے گا نا قلم، جو نیچے بہ کے چلا جائے گا وہ نہیں مریم کو لے گا، جو مخالف سمت میں جائے گا تو وہ مریم کو اٹھا لے گا، وہ پرورش کرے گا۔ تو وہاں زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی اسی مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب سب نے اپنے اپنے قلم نہر میں ڈالے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو نا مخالف سمت میں چل پڑا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے پھر بچی کو اٹھا لیا، انہوں نے پرورش کی۔ پھر ان کے ساتھ بھی آپ نے بھی دیکھا کہ بچی جب بہت جلدی بڑی ہو رہی تھی تو ایک دن بچی کو کمرے میں اوپر بالا خانے میں بند کر کے تو باہر سے تالا لگا کے چلے گئی، عبادت کر کے واپس آئے۔ جب تالا کھولا تو دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے، بے موسم، ان پھل کا موسم ہی نہیں ہے، بے موسم پھل۔ تو پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ جس کو چاہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ بے موسم پھل اس بچی کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بے موسم عمر کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ عمر بھی 80 سال کے قریب ہو گئی تھی، ہاں جی، بیوی بھی جو نا بوڑھی ہو گئی تھی۔ تو پھر اس وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس عمر کے اندر بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو، آگے میرے دین کا کام کرے۔ تو پھر فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا یحییٰ، بیٹا بھی یحییٰ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اب یہ مریم سلام اللہ علیہ ان کی جو تربیت اور ان کی جو پرورش تھی نا وہ عام بچیوں سے ہٹ کر ہو رہی تھی، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اور عبادت گزار، مریم کا معنی بھی عبادت گزار، تو بہت زیادہ عبادت گزار تھی یہ۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ جوان ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نکاح کے، بغیر خامند کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جن کا نام عیسیٰ ہے۔ جب یہ حاملہ ہوئیں ہیں جی تو اللہ تعالیٰ کے امر کن سے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو حاملہ ہو گئیں ہیں جی۔ تو اس کے بعد جب بیٹا پیدا ہونے کا وقت آیا تو بہت پریشان تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا بھی گیا کہ بھی آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پریشان اس وجہ سے نہیں تھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، پریشان تھی کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ خیر تو جب بیٹا ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت آپ کا بیٹا ہوگا نا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے نا کہ بھی یہ بیٹا کہاں سے لائے، تو بس تم بیٹے کی طرف اشارہ کرنا، وہ خود ہی بتا دے گا۔ تو بچے کو اٹھایا ہوا آئیں، جب قوم سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے او ہو تمہارے والد بھی بڑے نیک تھے، تمہاری والدہ بھی بڑی نیک تھیں، تمہارے بھائی بھی، تو تم نے یہ کیا کیا ہاں جی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے خاموش نہیں، آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف، تو بچے نے بول کے کہا، بچپن کے یعنی دودھ پیتا بچہ، تو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا خاص بندہ ہوں،
تو اللہ نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیں گے، مجھے نبی بنائیں گے۔ تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی عام بچہ نہیں ہے جی۔ تو یہ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے۔ تو یہودیوں نے نعوذ باللہ کیا کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، نعوذ باللہ، بدکاری کی تہمت لگائی ہے جی۔ یہ یہودی ہیں، یعنی کہ یہ فطرت ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس بچے نے بچپن میں کلام کیا ہے جی، اور بول کے اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے جی، لیکن یہودی ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، بولو یہودی ماننے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر جو دنیا میں طرح طرح کے عذاب آئے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، تو ان کی والدہ کے اوپر جو ہے نا تہمت لگا۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی والدہ کا ذکر لازم ساتھ آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، والد کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ والد تھے نہیں ان کے۔ عیسیٰ ابن مریم آتا ہے کہ مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا ہے جی عیسیٰ، بار بار یہ قرآن پاک میں یہ بات موجود آتی ہے۔ تو یہ ان کا جرم تھا۔ باقی کچھ لوگ جو وہ ہیں جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں میں وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔